اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ بھی یہی آیت تلاوت کی تھی. سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے. کوئی تفصیل نہیں. جو کچھ کسی کے پاس ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، مال ہے، عزت ہے، جوانی ہے، حسن ہے، سامان ہے، سواریاں ہیں، جو کچھ ہے، جتنی ہے، کوئی ساری دنیا کا مالک بن جائے تو بھی ختم ہو جائے. دنیا میں آئے ساری دنیا کے مالک اور بادشاہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا اور دین دونوں کا سب سے جو اونچا عہدہ ہے وہ عطا فرمایا تھا. دونوں سب سے اونچا عہدہ دنیا کا حکومت ہوتی ہے، آپ حکمران بھی تھے، اور دین کا سب سے اونچا عہدہ رسالت ہے، نبوت ہے، تو اللہ کے نبی بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور دنیا کے حکمران بھی تھے. اور بھی کئی نبی ایسے آئے ہیں جو دنیا میں حکمران بھی تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں عہدوں پر فائز تھے، لیکن درجہ تو اونچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی جو کسی کو بھی نہیں. ایسی حکومت اللہ. دنیا میں تو عام طور حکومت ہوتی ہے انسانوں پر. انسانوں کی حکومت انسانوں پر ہی ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، اور پرندوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی. ہوا
یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، محسوس ہو رہی ہوا ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس میں بھی بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے، ہوا میں بھی بڑی طاقت ہے، ہوا پر بھی تھی۔ ان کا ایک بڑا تختہ، جب کہیں جانا ہوتا تو اس پر اپنی فوج کو، اگر فوج کو لے جانا ہوتا، جنوں کو بھی بٹھا دیتے تھے، انسانوں کو بھی ترتیب کے ساتھ، اور تھوڑے سے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اتنا بڑا تخت تھا، لاکھوں کی تعداد میں وہ تخت پر بیٹھ جاتے۔ وہ آج تک سواری ایسی نہیں تیار ہوئی، بڑے جدید دور ہے، لوہے کو اڑا دیا ہے، 500 600 تو آ جاتے ہیں جہاز میں، یہ بڑا جہاز ہے، سامان بھی سب لوگوں کا اس میں ہوتا ہے، لیکن لاکھوں ابھی تک نہیں ایسا کوئی تخت تیار ہوا، کوئی ایسا جہاز تیار ہوا کہ لاکھوں بندے بیٹھ جائیں تخت پر، لاکھوں لوگ بیٹھتے، جن و انسان، اور گرمی کا موسم ہوتا تو پرندوں کو حکم ہوتا کہ تم اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اڑتے رہو تاکہ نیچے والوں کو سایہ پہنچتا رہے، دھوپ نہ لگے، ایسی شان۔ اور ہوا کو حکم ہوتا کہ اس تخت کو فلاں جگہ تک پہنچا دینا، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی پیٹرول نہیں، کوئی پرزے نہیں، ایسے ہی تخت بنا ہوا، ہوا نے اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا۔ قرآن کہتا ہے جو عام طور پر اس وقت 1 مہینے میں سفر ہوتا تھا، وہ ہوا ایک صبح میں کر دیتی، پورے مہینے کا سفر صرف صبح، اور پورے مہینے کا سفر صرف شام میں، یعنی 1 دن کے صبح اور شام میں 2 مہینوں کا سفر وہ جہاز کر اپنی ہوا وہ تخت کو اٹھا کے لے جاتی۔ ایسی شان اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی، کہاں ہے وہ؟ نہ دنیا میں سلیمان علیہ السلام رہے، نہ وہ تخت رہے، کوئی شے نہیں رہی۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے، ختم۔ پھر وہ تخت کسی کو ملا ہی نہیں، وہ تخت سلیمان علیہ السلام ہی کو ملا تھا، اور اس کے بعد کوئی ذکر نہیں آتا کہ اس کا وارث کون بنا، اور وہ تخت بعد میں بھی اس طرح چلتا تھا یا نہیں، کوئی اس کا ذکر نہیں، تو معلوم ہوا نہیں ملا کسی، تو یہ چیزیں نہیں رہیں۔ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں واقعہ لکھتے ہیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اس شان کے ساتھ جا رہے تھے، بڑا تخت ہے، ہوا لے جا رہی ہے، اوپر لوگ ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، اوپر پرندے ہیں، سایہ کر رہے ہیں، تو ایک دہقان کھڑا تھا، ایک کھیتی باڑی کرنے والا انسان کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ ما اوتیہ آل داود۔ داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد سے، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی بادشاہ تھے، ان کے اپنے معجزے تھے۔ وہ یہ جو لوہا ہے نا، یہ لوہا اس کی کتنی بھی ڈلی موٹی ہو، اس کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا ہے، اور یوں جو موم ہوتی ہے نا، جس طرح اس کو مرضی ہے الگ کر دیں، تار بنائے، جو مرضی ہے،
یہ اللہ دینے والے ہے یہ چیز. تو یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے کیا دیا؟ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ذمہ داری ہوا کو یہ بھی دی تھی کہ ہمارا نام لے کر جو کوئی آدمی بات کرے اس کا مجھے بتا دینا. یعنی آج کل بنتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں، خفیہ ادارے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لگنے دیتے، معلومات اکٹھے کرتے ہیں، پتہ نہیں تیرے یہاں بیٹھے ہوں، کہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ہوا کا کام تھا، وہ بھی بتاتی ہے. ہوا نے بتا دیا. ایک آدمی نے یوں کہا لے آؤ، اس کو لایا گیا تو کیا کہا تھا بھائی آپ نے؟ یہ ہمارے لیے دیکھ لو ایک سبق ہے، ہمیں چاہیے، ہم قدر نہیں کرتے. سلیمان علیہ السلام نے جو جملہ بتایا وہ اتنا قیمتی ہے اور ہماری ڈھارس میں لاتا ہے. کیا بھائی آپ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، میں نے تو بس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ، اور جو آپ کو ملا اس کے بارے میں اللہ نے کیا دے دیا، اس میں کیا شان ہے. تو فرمایا پھر کان کھول کے سن لے، جو تو نے کلمہ کہا نا سبحان اللہ، اس کے بارے میں سن لے. ایک کلمہ سبحان اللہ ہو یا الحمدللہ ہو یا اللہ اکبر ہو، اس جیسا کوئی بھی کلمہ انسان جب اخلاص سے کہے اور اس سے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، وہ ایک کلمہ میرے سارے تخت اور حکومت سے بڑھ کر ہے. ایک کون نہیں کہہ سکتا؟ یہ امیر کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. بچہ کہہ سکتا ہے، بوڑھا کہہ سکتا ہے، امیر کہہ سکتا ہے، غریب کہہ سکتا ہے. اب کئیوں نے کہہ بھی دیا ہوگا اور کہہ بھی دینا چاہیے سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ، سبحان اللہ. تو ایک آدمی جب سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے تو پوری دنیا پر حکومت تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک دفعہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا ہوا، اگر اللہ قبول فرما لے تو پوری دنیا سے اس کو بہتر چیز مل گئی. اور ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا کے بکھیڑے حکومت کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. حکمران بیٹھے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم چل رہے ہیں. ادھر جس طرح وہ گڑ بنانے والے ہیں نا، گڑ بناتے میٹھا ہوتا ہے، وہ بناتے ہیں لیکن حالات ان کے کیا ہوتے ہیں، گندے کاٹو، چھیلو، بھرو، اس کو بیلو، اس کو رو بناؤ، اس کو روٹل کرو، پتہ نہیں کتنے کام ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں. لیکن ایک مٹھاس ہوتا ہے، کبھی گلا کھا لیا، کبھی رس پی لیا، کبھی گڑ کھا لیا، کبھی چیڑ بناتے ہیں چیڑ کھا لی، کبھی فلاں کھا لیا. وہ اس طرح میٹھے میں کام بھی کرتے رہتے ہیں، کام بھی ہوتا جاتا ہے. تو یہ شودے حکمران کرتے تو ہیں لیکن ان کو مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں. وہاں سمجھے یا نہ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بیٹھے ہیں آپ، گھر میں بیٹھے ہیں، چارپائی بھی بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں جب جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جائیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو کلمے بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور جب تول لگے گا تو بھاری نکلیں گے. یقین ہے نا آپ کو؟
کہ مرنے کے بعد اعمال نیک اور برے اگر دونوں ہوں، وہ خوش قسمت ہیں جن کے صرف نیک ہی اعمال ہوں، ان کے نہیں تلیں گے، جاؤ جنت میں۔ جس طرح انبیاء ہیں، نیکیاں اور کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کی نیکی کے جس کے اندر ایمان نہیں ہے تو ان کے بھی نہیں تلیں گے، جاؤ جہنم میں۔ ان کے تلیں گے جن کی جو ایمان بھی لائے، پھر نیکیاں بھی کی، برائیاں بھی کی، پھر ترازو لگے گا۔ وہ ہمیں تسلی کے لیے، اللہ کو تو پتہ ہے، ہمیں تسلی دینے کے لیے فرمایا جب ترازو پہ تمہارے نیک اور برے اعمال تولے جائیں گے تو وہ کلمے بھاری نکلیں گے، اور جب تمہارے ترازو میں آ جائیں گے نا وہ بھاری نکلیں گے، اس کے مقابلے میں جتنی بھی برائیاں تمہاری تھیں وہ ہلکی نکلیں گی۔ ایک اور حدیث میں آیا، چلو موضوع بس بات سمجھانی ہوتی ہے، ایک موضوع ہمارے ایک بھی ہوتا ہے تو وہ کئی بن جائیں گے، رغبت دینی ہوتی ہے، کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص ایسا ہوگا جس کے گناہوں کے، دیکھو ہر گناہ گار کو ڈھارس پلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات سمجھا، کوئی نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، جب بخشنے پہ آئے تو اسباب بھی خود ہی بنا دیتے، اسباب بھی خود ہی بنا دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے 100 اور اتنے لمبے ہوں گے جہاں تک نظر جائے گی، اس میں یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ ایسا کیا، اور ایک نیکی کا قرضہ بھی ہو گیا جس پہ کوئی ایک نیکی لکھی ہوئی ہو، اس کو بھی حکم ہوگا کہ تو بھی اپنے اعمال کا وزن کروا لے۔ یا اللہ اس کا کیا وزن کرواؤں، تو بات کے سامنے ظاہر ہے کہ 100 کے قریب رجسٹر اتنے بھاری ہے، اور ادھر ایک میرے پاس ایک بطاقہ ہے چھوٹا سا، مجھے کاغذ ملا ہے، یہ تو سامنے بات ہے، وہ رجسٹر بھاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ جب تول لگے گا وہ پرزہ ایک پلڑے میں اور دوسرے رجسٹر دوسرے پلڑے میں، جب وزن کیا جائے گا تو وہ پلڑا ایک چھوٹے پرزے والا بھاری ہو جائے گا اور وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اس میں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ ہوگا، کلمہ۔ اخلاص کے ساتھ تو نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کا اتنا وزن ہے، اس واسطے ہمیشہ ہر آدمی کم از کم 1 آدھ تصویر روزانہ کلمے کی پڑھا کرے۔ کسی نماز کے بعد آتے جاتے بیٹھ کے شام کو سوتے وقت کتنا کم، لیکن تسبیح پڑھنے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے، ایمان کے لیے محمد الرسول اللہ بھی ساتھ ملانا ہوتا ہے، وہ نہیں ملے گا تو ایمان نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ کا ذکر آئے گا تو صرف پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ایسے پیارے کلمے ہیں، بڑے قیمتی کلمے ہیں، یہ جنتی چیزیں ہیں، یہ جنت میں لے جائیں گی، تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ختم نہیں ہوگی، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو میرے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تم کلمہ پڑھ کر میرے پاس جمع کرا دو، اور پیسہ بھی ہے تو وہ بھی میرے بینک میں جمع کرا دو، کوئی اور چیز بھی ہے ضرورت تمہاری جو ہے اس کو ضرورت بھی پوری کرو، اور ساتھ میرے خزانے میں جمع کرا دو، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر یقین کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ۔